اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی داڑھی کس کلر کی پسند ہے؟ مغرب کی نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا ہے۔ اب کیا کرے؟ دوبارہ 3 رکعت پڑھے یا 1 رکعت مزید پڑھ کر پھر سجدہ سہو کرے؟ جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں وہ جدہ سے عمرہ کرتے ہیں، کیا ان کا عمرہ ہو جائے گا؟ فیس بک پر ایک عالم فرما رہے تھے کہ جس کی بیوی نافرمان ہو، جھگڑا کرتی ہو، اس کے شوہر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ اس میں شوہر کا کیا قصور ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ کیا کرسی پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے یا پڑھی ہے؟ قرآن و سنت سے اس کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی داڑھی کس کلر کی پسند ہے؟ سفید، کالی یا براؤن؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ سوال آپ تمام ساتھیوں نے سماعت فرمایا۔ داڑھی کے رنگوں کے حوالے سے دیکھیے، جب تک قدرتی کالی ہے تو وہی کالی ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ سفید ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے وہ رنگنے کی ترغیب دی ہے۔ سفید بالوں کو رنگو، وجتنبوا السواد، البتہ کالے رنگ سے احتیاط کرو، کالے رنگ سے بچو۔ اس کے علاوہ رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سفید بالوں کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اللہ کے سامنے ایک شخص جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے سفید بالوں والا، مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ تو اس سے مراد اس کی عمر ہی ہے۔ اگر اس نے رنگا بھی ہے بالوں کو، وہ سفید تو ہو چکے نا، اصل تو سفید ہی ہے، لہذا وہ بھی اس فضیلت میں آئے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر اس نے رنگ لیا تو وہ اس فضیلت میں نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کو، بالوں کو، سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، اور اہل علم کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے، جمہور کا، کہ یہ حکم آپ کا استحباب پہ دلالت کرتا ہے، وجوب پہ نہیں، فرض نہیں ہے۔ بالوں کو رنگنا فرض نہیں ہے، استحباب پہ دلالت کرتا ہے کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ بالوں کو رنگا جائے اور کالے رنگ سے بچا جائے۔ مغرب کی نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا ہے۔ اب کیا کرے؟ دوبارہ 3 رکعت پڑھے یا 1 رکعت مزید پڑھ کر پھر سجدہ سہو کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ کھجور کا ایک تنا جو مسجد میں نصب تھا، آپ اس کی ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی جنہیں ذوالیدین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، نام خیرباغ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ تشریف لائے سب کے پاس اور فرمایا کہ ہاں، اصدق ذوالیدین، ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو سب نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی، آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔
تو آپ نے بقیہ 2 رکعت پڑھائی اور پھر سجدہ سہو کیا، بقیہ نماز پڑھائی، پوری نماز کو دہرایا نہیں۔ تو اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بقیہ نماز پڑھ کر سجدہ سہو کیا جائے گا، پوری نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں وہ جدہ سے عمرہ کرتے ہیں، کیا ان کا عمرہ ہو جائے گا؟ دیکھیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں اور مواقیت آپ نے گنوائی، یلملم، جحفہ، ذوالحلیفہ، قرن المنازل، فرمایا کہ ان سے جو باہر رہتے ہیں پیچھے، ان کا میقات یہ جگہیں ہیں کہ اگر راستے میں یلملم ہے تو یلملم سے، جحفہ ہے تو جحفہ سے، ذوالحلیفہ ہے تو ذوالحلیفہ سے، قرن المنازل ہے تو قرن المنازل سے وہ احرام باندھیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، یلملم، جحفہ، ذوالحلیفہ، قرن، فرمایا من حیث انشأ، وہ اپنے گھر سے، جہاں ان کی رہائش ہے وہاں سے احرام باندھ کے وہ روانہ ہو جائیں۔ تو جدہ کے رہائشی ہیں تو جدہ ہی سے وہ، یعنی اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے نکلیں گے اور عمرہ کریں گے۔ سوال یہ ہے، فیس بک پر ایک عالم فرما رہے تھے کہ جس کی بیوی نافرمان ہو، جھگڑا کرتی ہو، اس کے شوہر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ اس میں شوہر کا کیا قصور ہے؟ جی حدیث صحیح ہے، اس میں بد اخلاقی کا ذکر ہے اور اخلاق میں پورا کردار آتا ہے۔ ہم لفظ اخلاق جب لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زبان کے بول کا نام اخلاق ہے، اچھے بول ہیں تو اچھا اخلاق ہے، اور اچھے بول نہیں تو اچھا اخلاق نہیں۔ اخلاق میں پورا کردار آتا ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو ام المومنین نے فرمایا اما قرأت القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے، یعنی آپ کا کردار، گفتار، آپ کے عمل اس کے مطابق ہوتے تھے۔ تو بد اخلاقی پر یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ گھر کا سردار جو ہے وہ مرد ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، زمین کو جھنجھوڑا گیا ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، ایک زجر ہے کہ اسے اخلاق گھر والوں کے بہتر کرنے کے لیے حد الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ جو اخلاص نیت کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے اس نقطے کو بھی دیکھتا ہے کہ گھر خراب بھی نہ ہو، اور جہاں تک ممکن ہے وہ اخلاق کو بہتر کرنے کی، کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس وعید سے خارج ہوگا۔ لیکن جو چپ ہے، خاموش ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، میں تو نہیں کر رہا، اس حوالے سے وہ بھی مجرم ہے، اور اس پر اور سزاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث بھی صحیح نہیں، اور یہ عقیدہ اور تصور رکھنا بھی انبیاء علیہ السلام کی توہین اور گستاخی کے زمرے میں آئے گا۔ انبیاء کا ایک بڑا مقام ہے۔ یوں کہا گیا ہے کہ پہلے جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا، ایک نبی فوت ہوتا تھا، کلما حلق نبی خلفہ، ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ انبیاء ہی لوگوں کی سیاست، اہتمام، انصرام، سارے نظم سنبھالتے تھے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، وہ ان سارے معاملات کو سنبھالیں گے۔ اور علماء کو وارثۃ الانبیاء کہا گیا ہے۔
آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے وارث ہے، سارے انبیاء کا ورثہ کہا گیا تو ان کے بعد ہی درجہ آتا ہے، وہی منصب، وہی دعوت، وہی کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن جو مقام نبوت ہے، مقام نبوت ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری زندگی کوئی انسان عالم محدث بن کے دعوت و تبلیغ کا کام کرے، عمل نیک کرے، سب کچھ، وہ کسی ایک صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کے مقام کو پانا تو دور کی بات ہے، کسی صحابی کے مقام کو بھی نہیں پا سکتا۔ سوال یہ ہے، کیا کرسی پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے یا پڑھی ہے؟ قرآن و سنت سے اس کا جواب دیں۔ دیکھیے، سوال کو درست کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ آیا مجبوری کی حالت میں کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا یا نہیں کیا، یہ تو پھر بہت ساری شریعت کی باتیں اور امور باقی رہ جائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے بذات خود نہیں کیا۔ دین اسلام ایک ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جب یہاں تک دین نے ہمیں رخصت دی، یہاں تک رخصت دی کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے میں ہی پڑھتا رہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے چارپائی پہ لیٹ کر کبھی نماز پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیٹھ بھی نہیں سکتے وہ تو نماز ہی نہ پڑھیں۔ آپ نے ایک تعلیم دے دی بیٹھ کر، یہ نہیں کہا کہ زمین پر بیٹھ کر، اور میں بیٹھ کر، ہاں زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو وہ اولا افضل ہے کہ اس کے سارے اعضاء زمین سے ٹک جائیں گے۔ آج کے احوال میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ زمین پر بیٹھنا ہی مسئلہ ہے، مشکل ہے۔ تو دین نے جب رخصت دی ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، مشکلات کھڑی کرنے والے نہ بنو۔ تو شریعت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی رخصت موجود ہے۔ وہ اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے زمین پر، یہ اولا ہے، افضل ہے۔ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ کرسی پر بیٹھا ہے، چارپائی پر بیٹھا ہے، وہاں پڑھ سکتا ہے۔ صرف کرسی کے معاملے کو کھڑا کیا جاتا ہے، جبکہ چارپائی پہ مریض لیٹے بھی پڑھ رہے ہیں، بیٹھے بھی پڑھ رہے ہیں، اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ وہ بھی تو ہے نا۔ پھر ان کا بھی ثبوت مانگنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے نمازیں اس طرح پڑھی ہیں یا نہیں۔ تو جائز ہے، سوال کو درست کرنا چاہیے کہ کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، جو کھڑا نہیں ہو سکتا، زمین پر بیٹھنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ حدیث میں عموم ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر، لیٹ کر بھی نہیں، معاف نہیں ہے، اشارے میں پڑھ لے۔ دیکھو سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھنے کا قرآن میں حکم ہے، فرجالا اور رکبانا، سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت ہے، خوف ہے، روک نہیں سکتے، سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ فرجالا، رک نہیں سکتے کہیں تو پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، قرآن ہے۔ یہ دین نے آسانیاں پیدا کی۔ جی، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں اور عصر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی بھی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، صبح کی 2 رکعتیں ہیں۔ یہ فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ سنن رواتبہ ہیں، سنن رواتبہ جن کو ہم سنن مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ ظہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 8 بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، 6 بھی ثابت ہیں۔ 8 یوں ثابت ہے کہ 4 پہلے 4 بعد میں، یہ سنت سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، افضل ترین یہی۔ 6 بھی ثابت ہے
4 پہلے 2 بعد میں، 2 پہلے 4 بعد میں، یہ بھی ثابت ہے۔ ابن ماجہ میں پہلے نہیں بعد میں ہی 6 ثابت ہے، کہ 4 بھی پڑھی 2 بھی پڑھی، اور 4 بھی ثابت ہے کہ پہلے 2 پڑھ لی بعد میں بھی 2 پڑھ لی ہے۔ ایسے سنن رواتبہ تو نہیں ہے عصر سے پہلے، البتہ مستحبات میں ہے، ان کی بھی ایک فضیلت ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں مذکور ہیں، ان کی بھی ایک فضیلت ہے، لیکن سنن مؤکدہ میں نہیں آتی۔ ایسے ہی مغرب کے بعد 2 سنن مؤکدہ میں ہے، مغرب سے پہلے جو ہے وہ بھی مستحبات میں شامل ہیں 2۔ عشاء کے بعد 2 سنن مؤکدہ میں ہے، اور صبح سے پہلے 2 رکعتیں سنن مؤکدہ میں ہیں۔ وتر جو ہے وہ کسی نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ رات کی نماز ہے، کسی وقت بھی رات کے حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا حصہ بعض لوگ کہتے ہیں، جبکہ عشاء کی نماز آدھی رات تک ہے، اور وتر جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے کسی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔